السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروقی این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور گزشتہ روز بھی میں نے اس موضوع پر ایک دو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے احادیث سے ثابت ہو یا مجرب شدہ ہو۔ تو آج میں آپ کے سامنے وسعت رزق اور فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے، آپ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے اور مجھ کو دنیا نے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تجھ سے صلاۃ ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا اور تسبیح خلائق جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے، کہاں گئی وہ؟ اور پھر فرمایا طلوع فجر کے وقت اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھو۔ طلوع فجر کے وقت 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھو۔ کون سی دعا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یعنی 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو تو دنیا تیرے پاس پست اور ذلیل ہو کر آئے گی۔ یعنی یہ وظیفہ کریں۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور کچھ عرصے تک نہیں آیا، اور پھر آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دنیا اتنی وافر مقدار میں آ چکی ہے کہ میں اسے کہاں رکھوں، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ وظائف کی برکات ہے۔ اچھا، تو ہمارے بزرگوں سے یہ دعا نماز فجر، سنت اور فرض کے درمیان اس طریقے سے بھی بزرگوں نے اہتمام کیا ہے، اور آخر میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ہمارے بزرگوں سے منقول ہے۔ یعنی فجر کی نماز سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یہ دعائے ملائک سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر ساتھی اس کو اپنا اہتمام بنائے اور دعاؤں کے ذریعے حضور قلب کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں، اور صرف وظائف پر اکتفا نہیں کیا کریں۔ دیکھیں، نمازوں کی پابندی بھی لازمی ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا کر رب سے مانگنا بھی لازمی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا رب فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو میرے معزز ناظرین، ہم صرف وظائف کو جو ہے اپنا معمول نہ بنائیں، بلکہ دعاؤں کو بھی شامل حال رکھیں اور نمازوں کی بھی پابندی کریں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ اور صبح کے وقت رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، اس وقت ہم
چارپائی پر آرام نہ کریں، ہم لیٹے نہ رہیں، ہم سوئے رہتے ہیں، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور جب رزق تقسیم ہوتا ہے ہم اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری رات ہم نشو تماشوں میں فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر اور موبائل میں مصروف رہتے ہیں، صبح پھر ہم سوئے رہتے ہیں، اس وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں رزق میں کمی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو ہم صبح اٹھنے کی کوشش، نماز کی کوشش، اور اس کے بعد اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر بندے فقیر کو اپنے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔